السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کرپٹو کرنسی بین ان پاکستان۔ تو کل بہت بڑا دن تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کی پبلک کے لیے، جو لوگ کرپٹو کے اندر کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سب لوگوں کو کنگریچولیشنز، بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ لوگوں کا فیوچر بچ گیا۔ جو آپ لوگوں نے کرپٹو بائی کیے ہوئے تھے، جو آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا، وہ بچ گیا، کیونکہ کل اگر بین ہو جاتی، کوئی فیصلہ ایسا آ جاتا تو کل کے بعد پاکستان کے اندر کوئی بھی کرپٹو ایکسچینج نہیں چلنی تھی۔ تو آپ لوگوں نے جو بھی آئی ڈی لاگ ان کرنی تھی وہ اپنی کنٹری سے باہر ہی لاگ ان کر سکتے تھے۔ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جانا یا آپ کے پیسے ختم ہو جانے، ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ویسے پاکستان کے اندر ایکسیس ختم ہو جانی تھی، باقی آپ باہر کی کنٹری میں یوز کر سکتے تھے، اپنا ای میل ایڈریس، اپنی سارا کچھ وہ ہے اپنا یوز کر کے، اپنا آئی ڈی پاسورڈ وغیرہ یوز کر کے اس کو دوبارہ اوپن کر کے اپنا سارا کچھ کلیئر کر سکتے، ایسی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن وقار زکا کو آپ لوگوں نے کنگریچولیشن ضرور کرنا ہے، بگ اچیومنٹ، ویری اپریشیٹیبل، اور جتنا اپریشیٹ کر سکو اس بندے کو کرو۔ اس نے بڑی محنت کی ہے، کوئی بندہ نہیں آتا اتنا کرتا جتنا اس بندے نے کیا ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے کل کیا ہوا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سپانسرڈ کی بات کر لوں گا۔ سپانسر کر رہے ہیں ہماری ویڈیو کو گاڑی ڈاٹ نیٹ ورک والے، اور آپ کو پتہ ان کا ایونٹ ہوا ہے، سلمان خان نے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ لانچنگ کی ہے، تو اس ایونٹ میں وہ آئے بھی تھے اور اس کی باقاعدہ ٹوکن کی ریلیز ہوئی ہے، تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے چنگاری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور چنگاری ایپ ایسا ایپ ہے جہاں پر آپ شارٹ ویڈیو پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک کی طرح اور باقی ایپس کی طرح، جہاں پہ آپ شارٹ ویڈیوز ایزیلی چلا سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے وہاں پر آئی ڈی بنانی ہے، لنک ان ڈسکرپشن، آپ چنگاری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پہ اپنی آئی ڈی بنانی ہے، اس کے بعد آپ نے یوزر نیم وہاں سے پک کر کے میرے ریفرل سے آپ نے جوائن کرنا ہے۔ ریفرل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اسکرین کھلے گی، وہاں پر آپ نے گو ٹو دا وائٹ لسٹ، وہاں پر کلک کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا فرسٹ نیم، پھر سیکنڈ نیم دوسری بار میں، اور تیسری جگہ پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس، اینڈ تھرڈ پہ آپ نے اپنا یوزر نیم جو چنگاری ایپ کے اندر آپ نے انٹر کیا ہے وہ انٹر کرنا ہے۔ تو آپ پری سیل کے اندر جوائن کر جائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ پبلک کو اپنے ساتھ ریفرل بنائیں اور آپ بھی موقع جیت سکتے ہیں 100 فری ٹوکن، گاڑی ٹوکن جو ہے وہ لینے کا۔ تو اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کل ویڈیو بنائی تھی، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو جوائن کریں اور آپ لوگ بھی 500 لوگوں میں شامل ہو کر 100 جو ہے وہ ٹوکن ایزیلی لے سکتے ہیں پری سیل میں، فری آف کاسٹ، کوئی اس کی فی نہیں ہے۔ تو جوائن کر لیں ریفرل سے اور آپ کو ایزی بھی ہوگا۔ تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جو چیزیں نہیں ہو رہی، یہ بہت زیادہ حیران کن ہے۔ کل سماعت ہوئی اور ہمیشہ کی طرح جیسے سرکاری اداروں کی بےزتی ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہی عدالت ان کی بےزتی ہی کرتی ہے، کیونکہ یہ لوگ کام نہیں کرتے، اور ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ کام نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو کوئی کام کروانا پڑ جائے نا تو یہ اتنے سست لوگ ہیں، اور اتنے یہ مطلب کہ پبلک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، پبلک کو جو ہے وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کل سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، ایف آئی اے کے لوگ بھی موجود تھے، بینکس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے لوگ بھی موجود تھے، اس کے علاوہ حکومتی نمائندے بھی موجود تھے، جو سب سے بڑی بات ہے عمران خان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی وہاں پہ اویلیبل تھے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وقار زکا اور وقار زکا کے وکیل بھی وہاں موجود تھے، جو کرپٹو کا کیس لے کر وہاں پر آئے تھے۔ تو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہاں پہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن سے جو سوالات ہوئے وہ یہ کہا کہ آپ نے کرپٹو کو ابھی تک لیگل کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہاں پہ قانون ہی نہیں ہے، ہمارے قانون میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اس کو لیگل کریں یا اس کے اوپر کچھ کریں۔ تو کرپٹو کے جو ہمارے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو درخواست بھی دی تھی کہ اس کو لیگل کریں، تو انہوں نے ہمیں واپس کر دی، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ہی وقار زکا جو ہے وہ فارم میں آئے اور انہوں نے کیس پہ کیس کرنے شروع کر دیے۔ تو ایف آئی اے نے کہا کہ ایف آئی اے، آپ کو پتہ کہ ایف آئی اے بندوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کیسز بنا رہا ہے، اور پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اٹھا رہا ہے پبلک کو، کیونکہ یہ لیگل نہیں ہے، یہ انلیگل ہے، یہ وہ۔ حالانکہ یہ پیچھے جو کیس کا سماعت ہوئی تھی اس میں کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہو، آپ مائننگ کر سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور وقار زکا خود جو ہے وہ پشاور کے اندر جو انہوں نے مائننگ مشینز لگائی ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ناجائز عمل تھا اور انلیگل چیز کی ہے انہوں نے، ایف آئی اے والوں نے خود دی۔ تو اب میں آپ لوگوں کو اور چیز بتاؤں کہ بینکس نے یہ کہا ہے، اسٹیٹ بینک کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، جب عدالت نے پوچھا ان سے کہ آپ کا کیا کہنا ہے اس کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے بینک کو ہینڈل کرنا، ان کو بتانا کہ کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا، باقی اس کے ساتھ ہمارا مزید کوئی کنسرن نہیں ہے۔ تو جو ہمارے کرپٹو کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کی کنفیوژن دور کرنے کو تیار ہیں، ہر طرح کی چیزیں کلیئر کریں گے، سب کچھ کلیئر کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں ہوں، ہم ماڈرن چیزوں کو پک کریں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بحرین کا حوالہ
حوالہ دیا کہ بحرین کے اندر سرکاری سطح پر یوز ہو رہی ہے اور اس کو لیگل کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بحرین کی علیحدہ بات ہے, آپ اپنی کنٹری کی بات کریں, یہاں پر جو ہے وہ جو قانون ہے, آئین ہے, اس کے مطابق سارا کچھ ہوگا. تو بہرحال کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکا. عدالت نے کہا کہ آپ لوگ کچھ بھی مطمئن نہیں کر سکے کسی کو, اور نہ کچھ ایسی چیزیں. آپ کا کام ہے, حکومت کو کہا کہ آپ کا کام ہے اس کے متعلق کوئی قانون بنانا, کچھ چیزیں کلیئر کرنا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے نہیں کرنی, ایسا نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ سب کو. اب میں کچھ اپنی چیزیں ڈسکس کروں گا. یہ تو ہوئی سماعت. دیکھیں وقار زکا نے بڑی ہمت کی ہے, بڑی محنت کی ہے. یقین مانے سچ میں کوئی بندہ بھی نہیں آتا باہر کسی کے پاس. آپ لوگ فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر میسیج کریں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ظلم کے خلاف کوئی اٹھتا ہے, یہ اتنی جو ہے وہ بڑی بات ہے کہ میں نے کوئی اٹھنا شروع ہو جائے تو ظلم ہی ختم ہو جائے پاکستان کے اندر. تو ظلم ختم اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم لوگ نکل نہیں سکتے. ہم صرف فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ صرف پکس کے نیچے جو ہے وہ اور کسی ویڈیو کے نیچے صرف کومنٹ کر کے ہی جو ہے وہ اپنی ویلیو کو بناتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں اور ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. دراصل ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو وقار زکا نے بڑی ہمت کی ہے. ویسے تو سب لوگوں کو, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وقار زکا کو, اور میکسیمم لوگ ایسے ہیں جو وقار زکا کو پسند نہیں کرتے. بیسیکلی میں بھی وقار زکا کو پسند نہیں کرتا اس کی کچھ ایکٹیویٹی کی وجہ سے, لیکن کرپٹو کو لے کر میں کہتا ہوں کہ جتنا اس نے کام کر دکھایا ہے اور جتنا اس نے کر دیا ہے یہ بہت اپریشیٹیبل ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ کرپٹو کے اتنے لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اور پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور جتنی ابھی انڈیا کے اندر مسئلہ بننے والا ہے, دسمبر نومبر آ رہا ہے پاس, اور انڈیا کے اندر بھی میرے خیال میں کچھ رولز اینڈ بننے والے ہیں سرکاری طور پر. تو وہاں پر بھی یہ اب چیزیں ظاہر ہوں گی. تو میں کہتا ہوں کہ وہاں پر بھی کلیئر ہونا چاہیے, دنیا میں ہر جگہ کلیئر ہونا چاہیے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. ابھی 3 سال کے اندر, 4 سال کے اندر, ابھی میں بتاؤں کہ عمران خان کی گورنمنٹ, ہم سپورٹر ہیں عمران خان کی گورنمنٹ کے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ نظام کو تبدیل کرے, اور ہم کو پتہ ہے, ہم کو شعور ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوں گی, ایسے ہوں گی. لیکن آپ لوگوں کو کم سے کم فری لانسنگ, جو یوٹیوب چلاتے ہیں, جو فیس بک چلاتے ہیں, امیزون جو سیلنگ, جو شاپنگ کا کام کرتے ہیں, مطلب کہ کچھ بھی, تو فری لانسر کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرو, ان لوگوں کے لیے زیادہ زیادہ کام کرو تاکہ ملک کے اندر زیادہ پیسہ آئے. ہم لوگ اگر کماتے ہیں تو ہم آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں, باہر سے پیسہ ملک کے اندر لاتے ہیں. یوٹیوب میں کام کر رہا ہوں تو باہر سے پیسہ ملک کے اندر آتا ہے. تو ہم لوگ اس کنٹری سے جو پیسہ یوز ہوتا ہے وہ یوز نہیں کرتے. ہم باہر سے پیسہ آتا ہے, ہم وہی پیسے نکلواتے ہیں اور وہی یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ بھی اپنی سپیچز کے اندر, عمران خان صاحب ہمیشہ اپنی سپیچز کے اندر کہتے ہیں کہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے, جو اوورسیز لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, پیسہ ملک کے اندر بیچتے ہیں, تو ملک جو ہے وہ تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے. اگر وہ لوگ بیچنا بند کر دیں تو اس ملک کی کیا حالت ہو. جو پیسہ اس ملک کے اندر سرکل کر رہا ہے تو وہی سرکل کرتا رہے گا, کچھ نیو انٹر نہیں ہوگا, تو کیسے اس کی جو ہے وہ اکانومی بڑھے گی, گروتھ بڑھے گی. تو جو باہر سے آتا ہے پیسہ وہی اس ملک کو اوپر لے کے جاتا ہے. اب سیدھی سی بات ہے, اگر 1 to 2 بلین ڈالر اگر اسٹیٹ بینک میں باہر سے ملک کے اندر انٹر ہو جائیں تو یقین مانیں آپ کا جو ابھی ڈالر, ابھی روپیہ جو بڑھ رہا ہے اور مطلب کم ہو رہا ہے اور ڈالر بڑھتا جا رہا ہے, یہ سٹیبل ہو جائے گا اور روپے کی قیمت تھوڑی سی اوپر آ جائے گی, ڈالر نیچے آ جائے گا. جب اچانک رقم باہر سے اندر آتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ لوگوں کے لیے میں آپ بتاؤں کہ ایسا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے, لیکن حکومت کے لوگ ان کو جو چیز سمجھ آتی ہے وہی کرتے ہیں, جو چیزیں ان کو نہیں سمجھ آتی وہ نہیں کرتے. اور یہ سمارٹ ورک, یہ فری لانسنگ, یوٹیوب, فیس بک اور جیسے بھی ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگ پیسہ کماتے ہیں, یہ اکانومی کو چینج کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب بین ہونے کی وجہ سے پاکستان نے اتنی بڑی اپرچونٹی مس کی ہے کہ جو لوگ پہلے فیمس ہو سکتے تھے, جن کو ٹائم لگ گیا فیمس ہونے میں, اور وہ آج جو لوگ فیمس ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک حکومتی لیول پہ ناکامی اور نااہلی ہے کہ آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ کن چیزوں کو ہم لوگوں کو ایکشن لینا ہے اور کن چیزوں پہ ہم نے ایکشن نہیں لینا. تو ابھی تک آپ اکانومی اسٹیبل کر رہے ہیں, لوگوں کو کیا دے رہے ہیں, کیا چیزیں نہیں دے رہے. ابھی تک آپ نے وقار زکا سے میٹنگ نہیں کی, وقار زکا سے بات نہیں کی کرپٹو کو لے کر. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ایکسچینج بنا دو. ابھی اپنی ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسچینج بنائیں گے, پیسہ آپ کی ہی کنٹری میں رہے گا, ہم لوگ بائنینس کو چھوڑ کر اپنی ایکسچینج استعمال کریں گے, اور جو ہماری کرپٹو پڑی ہوئی ہے وہ ہم ساری کرپٹو اپنی ایکسچینج کے اندر منتقل کر دیں گے. ہم کو اتنا پتہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے اندر ہے اور ہمارا جو پیسہ وہ پاکستان میں ہی ہے. ابھی بائنینس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا پیسہ بائنینس میں ہے, کل کو وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, ایک ڈر تو ہے کیونکہ وہ ایکسچینجز آپ کی اپنی نہیں ہیں.
ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے, ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, ویسے تو بڑی ٹرسٹیبل سائٹ ہے, وہ بڑی ٹرسٹیبل ایکسچینج ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی اگر کنٹری کا بھی, انڈیا کی اپنی وزیر ایکس ہے, وہ لوگ ٹیکس لے رہے ہیں وہاں سے, ٹیکس زیادہ ہے لیکن اپنی ایکسچینج ہے, لوگوں کو اتنا اعتماد ہے کہ یار یہ ہماری اپنی ایکسچینج ہے, چلو ہم لوگوں کو ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا یقین ہے کہ یہ ہماری اپنی ہے اور کل کو کچھ ہونے نہیں والا, اور کل جو ہے وہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو کہ کوئی بھاگ جائے کوئی یہ وہ, تو ایسی پرابلم نہیں ہوگی. تو وزیر ایکس وہاں پہ لے, تو ہمارے بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے, ایک بڑی مارکیٹ ہے, ہماری پبلک جو ہے وہ اپنی ایکسچینج کو اوپر لائے گی, ہمارا اپنا ایک ٹوکن ہو ایکسچینج کا وہ بھی اوپر جائے گا, اور پاکستان کی اکانومی آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی, کیونکہ جب اس کی مارکیٹ کیپ بڑھتی جائے گی ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑا اثر رکھے گی, اس کی اپنی ایک مارکیٹ ویلیو ہوگی, اپنی ایک جگہ ہوگی. تو آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہیں, نہ سننے کو تیار ہیں, نہ سمجھنے کو تیار ہیں. کم سے کم یار آپ وقار زکا کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان سے ایک میٹنگ کر لیں, ایک تفصیلاً گفتگو کر لیں ڈیٹیل کے ساتھ, آپ کو سمجھ لگ جائے کہ چیزیں ہیں کیا. تو یہ چیزیں تھیں, آپ لوگوں نے ٹویٹ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ, اور اپریشیٹ, تھینک یو وقار زکا, زیادہ سے زیادہ کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر, ٹرینڈ بنا دیں, کل بھی بنایا تھا آج پھر بنا دیں ایک بار. بہت زبردست بڑی محنت کی ہے اس بندے نے, اور ہمیشہ وہ میرے خیال میں اس کے اوپر کھڑا رہے گا اور آگے بھی وہ بڑھے گا. آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے, پلیز اس کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں اور نہ اس کے اوپر کوئی باتیں کریں. وہ جیسا بھی ہے وہ ویسا ہے, اس نے اس کے کرم کو بھگتنا ہی ہے, لیکن وہ اس کا اپنا فیل ہے. جو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اچھا سمجھیں, جو برا سمجھتے ہیں وہ برا سمجھیں, ٹھیک ہے, لیکن جو کام اس نے کیا ہے ملک و قوم کے لیے وہ بڑا بہترین ہے. تو سب لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اگر کوئی بندہ فائدہ لے رہا ہے اور یہ کہے کہ یار اس کو گالیاں دو, تو وہ گالی تو ویسے نہیں دینی چاہیے. دیکھیں ہر بندہ, اگر میں کہوں کہ اب میں کرپٹو یوز کر رہا ہوں, کل اگر بین ہو جاتی تو نہیں کرتا. تو وقار زکا نے کیس ڈالا ہوا تھا, بچ گئے, اور آئندہ کیا ہونے والا یہ بھی چیزیں بڑی اہمیت والی ہیں. تو یہ ویڈیو تھی آج کی, اور سپورٹ کریں. گاری ڈاٹ نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو بھی کر لیں آپ, تو ٹاپ 500 میں آتے ہیں, تو آپ کو 100 جو ہے وہ ٹوکن آپ کو ملیں گے, تو وہ بھی کر لیں. مجھے تو اجازت, نیکسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ لازمی کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.